یہ ہمارے ایک دوست ہے انجینئر سمیع الدین صاحب، عمر میں تو ہم سے کافی بڑے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل ایک مخنث تبلیغ والوں کی جماعت میں ہے، شاید چاہت نام تھا، اب معاویہ، شکل عورتوں والی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو شخص ہے جن کا نام چاہت ہے، اب معاویہ نام بن گیا ہے، تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا ہے، بظاہر ان کی شکل جو ہے وہ عورتوں والی ہے۔ تو مقصد ان کے سوال کا یہ ہے کہ اس طرح تبلیغ میں ان کا جانا اور مردوں کے ساتھ اس طرح اختلاط رکھنا، میل جول رکھنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا، یہ سوال جو ہمارے دوست انجینئر سمیع الدین صاحب نے کیا ہے، اس کے بعد ایک اور ساتھی ہے، انہوں نے بھی یہ سوال بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ حضرت، یہ تبلیغ کے نام پہ اپنے آپ کو فیمس کر رہا ہے یا واقعی تبلیغ کر رہا ہے؟ اگر واقعی تبلیغ ہے تو بڑے تو ایسی عجیب حرکت اور پھر کی پل پل کی ویڈیوز منظر عام پہ یوں آنا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ وقت ہو آپ کے پاس تو ان کی تفشیش کر کے منظر عام پہ ان کی حقیقت لائی جائے، جزاک اللہ۔ دوسرا میسیج انہوں نے کیا ہے، کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہیں، بس تبلیغ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، جب ہی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے کچھ ویڈیوز بھی ان کی بھیجی ہے، یہ جس کا پہلے سوال میں نے نام لیا ہے، چاہت نام ہے، یہ اصل میں ان کا نام گل چاہت ہے، گل چاہت ان کا نام تھا، اب انہوں نے تبدیل کر لیا۔ پہلے یہ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھا اور عورتوں کی طرح لباس پہنتا تھا، اب جو ہے اس نے مردوں والا لباس پہننا شروع کر دیا ہے اور تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس کے اندر ان کی لڑکیوں کے ساتھ مشابہت والا لباس تھا یا ناچ گانے تھے، انہوں نے اس سے توبہ کر لی اور تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غلط ماحول سے نکل کر وہ اچھے ماحول کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر تبلیغی جماعت کے اندر کیا ہے، اس نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ تبلیغی جماعت میں یہ شامل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے نمازیں پڑھے گا، دین پہ عمل کرے گا، اور پہلے جو ہے کیا دین سے دوری تھی، اب دین کا قرب اختیار کر لیا، یہ تو مبارکباد دینے کی بات ہے، گل چاہت کو اس پر مبارکباد دینی چاہیے، خوشی کی بات ہے۔ البتہ یہ جو ان دو ساتھیوں نے سوال کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا ہے اور بظاہر اس کا جو حلیہ ہے، اس کی جو شکل ہے عورتوں والی ہے، تو مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ سوال جو ہے کیا ہے گل چاہت خود کرتا تو ہمیں جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سوال کسی اور نے کیا ہے اور کسی اور کی ذات سے متعلق ہے، اس لیے جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ عام ایک اصول یہ عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں نا، جن کو مخنث عربی میں کہا جاتا ہے اور لوگ ان کو خواجہ سرا کہتے ہیں، یہ اصل میں خواجہ سرا جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک خواجہ سرا تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بنایا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو یا مرد ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، یا تو مرد ہیں انہوں نے جو ہے کیا ہے عورتوں جیسا لباس حلیہ بنا لیا ہوتا ہے، اور یا وہ عورتیں ہوتی ہیں مردوں جیسا لباس اور حلیہ جو ہے وہ بنا لیتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لعنت کی ہے کہ جو مرد ہو اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، یا عورت ہو اور مردوں کی مشابہت اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ جو ہے وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں۔ تو پیدائشی طور پہ جو خواجہ سرا ہو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن میں یہ فرق معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ مرد ہے یا عورت ہے، یعنی اس میں اس طرح کے نشانات بھی موجود ہیں جو مردوں والے ہیں اور اس طرح کی نشانیاں بھی موجود ہیں جو عورتوں والی ہے، دونوں نشانیاں موجود ہیں، فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو شریعت کے اصطلاح میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے۔ خنثی مشکل کا حکم یہ ہے کہ وہ جب جماعت کے اندر صف کے اندر کھڑا ہوگا تو اس کی جو صف ہوگی نا، وہ مردوں سے الگ ہوگی، عورتوں سے بھی الگ ہوگی، مردوں سے بھی الگ ہوگی۔ عورتیں پیچھے ہوگی اور مرد جو ہے وہ آگے ہوں گے، اور خنثی مشکل جو ہوگا ان کی صف جو ہے وہ درمیان میں ہوگی، یعنی عورتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، مردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ خنثی مشکل کا۔ لیکن ایک وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یا تو مردوں کی نشانیاں زیادہ واضح ہوتی ہے یا عورتوں کی نشانیاں۔ اگر ان میں مردوں کی نشانیاں زیادہ واضح ہو تو وہ مردوں کے حکم میں ہے، اور اگر ان میں عورتوں کی نشانیاں زیادہ واضح ہو تو وہ عورتوں کے حکم میں ہیں۔
اب اگر کوئی خواجہ سرا ایسا ہے کہ جس میں نشانیاں تو مردوں کی ہیں، مردوں کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہے، وہ خود اپنے آپ کو مرد بھی کہتا ہے، نشانیاں بھی اس کی مردوں کی ہیں، لیکن اس کی شکل جو ہے نا وہ بظاہر عورتوں والی ہیں، اس کی شکل سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے، تو اگرچہ وہ مردوں کے حکم میں تو ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر بھی عام جو دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے اختلاط نہ رکھیں، ان سے میل جول نہ رکھیں۔ جس طرح بیریش جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے جسم پر ہاتھ لگانا اور ان کے ساتھ بلا ضرورت اختلاط رکھنا یہ مناسب نہیں، درست نہیں، اس لیے کہ لوگ پھر کیا ہے آپ کو شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اسی طرح ہر وہ خواجہ سرا جو ہو تو اس کے اندر مردوں کی نشانی ہے، لیکن اس کی شکل و صورت جو ہے وہ عورتوں والی ہے، تو حکم تو اس کا مردوں کا ہوگا۔ البتہ اگر کہیں گناہ کا اندیشہ ہو یا کسی مرد کا اس کی طرف میلان ہو سکتا ہے یا مردوں کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو بھی اور دوسرے مردوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اختلاط نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواجہ سرا تھا جو گھروں میں داخل ہوا کرتا تھا، اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو سنا کہ وہ کسی سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کو فتح کیا تو میں غالباً ابن غیلان بنت غیلان کا اس نے نام لیا تھا کہ غیلان کی جو بیٹی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ تقبل باربع و تدبر بثمان، جب وہ آتی ہے تو 4 بل کے ساتھ آتی ہے اور جب وہ جاتی ہے تو 8 بل کے ساتھ وہ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی باتیں سنی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ گھر میں داخل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواجہ سرا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا میلان عورتوں کی طرف ہوتا ہے یا مردوں کی طرف۔ اگر عورتوں کی طرف اس کا میلان ہے تو مردوں کے حکم میں ہے، اگر مردوں کی نشانیاں بھی اس میں موجود ہیں، اور اگر اس کا میلان مردوں کی طرف ہوتا ہے اور عورتوں کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر وہ عورت کے حکم میں ہوگا۔ بہرحال جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے تو ایسے خواجہ سراؤں سے مردوں کو بھی اختلاط نہیں رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی ان سے اختلاط نہیں رکھنا چاہیے۔